أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صلوات. ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یہاں پہ ہم جس مقصد کے تحت جمع ہیں وہ مطالب و مفاہیم کا بیان ہے، اور اس میں خاص طور پر ہم نے سورہ مائدہ کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ توفیقات الہی کا طالب ہوں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک مہم سورہ ہے، ایک اہم سورہ ہے، اور اس کی اہمیت کے تعلق سے میں نے 3 روز لیے ہیں آپ کے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ذرا سا دقت نگاہ چاہیے اس سورے کے تعلق سے، اور وہ آپ رکھتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کے مطالعے میں قرآن رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ تلاوت اور قرأت کا جو ثواب آپ پاتے ہیں خاص طور پر ان مہینوں میں اور اس مہینے میں، تو وہ تو کوئی اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ حسب توفیق جہاں معصوم کا یہ قول ہے کہ کم از کم 10 آیتوں کی تو ایک دن میں تلاوت کی جائے، تو وہاں پہ رمضان تو آپ کو پورا موقع دیتا ہے کہ وہ جو ایک رب پڑھا کرتے تھے پارے کا، وہ ایک پورا پارا پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ احباب جو کہ ایک پارا ایک روز میں ختم کرنے کے عادی رہے، وہ یعنی اس عمل کو اور سریع کر دیتے ہیں، تیز کر دیتے ہیں، ایک سے زیادہ۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ یہ محسوس کریں گے دن میں 3 پارے پڑھنے والے بھی احباب ہیں، اور 10 روز میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور مہینے میں 3 قرآن ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا اپنا ایک ثواب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ مطلوع کرتے ہیں آپ قرآن کو، تلاوت جاری رکھتے ہیں آپ قرآن کی۔ فجر میں آپ تلاوت کر رہے ہیں، ظہر پہ کر رہے ہیں، پھر مغرب میں کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں۔ ایک موقع جو ہم کو ملتا ہے خاص طور پر اس مہینے میں بھی، وہ یہ کہ اگر ترجمے پہ بھی نظر رکھیں اور ترجمے کے ساتھ ساتھ کسی تفسیر کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ہمارے پاس اس تعلق سے جن باتوں کو بتلایا گیا ہے ان میں ترجموں میں آپ کے پاس زیادہ، اگر اردو زبان ہے تو زیادہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک ترجمہ جو عامت الناس میں مقبول ہے وہ مولانا فرمان علی کا ترجمہ ہے۔ مولانا مقبول احمد بھی ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے، اور اب تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا بھی ترجمہ ہے، اور دیگر تراجم موجود ہیں آپ کے پاس۔ مگر چونکہ یعنی
ایک 100 برس کی سند ہے مولانا فرمان علی کے ترجمے کو، تو اس لیے اس کی اہمیت دونی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں کسی ایسی تفسیر کو دیکھ لیجئے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کی آسانی اس میں ہے، خاص طور پر اس کی تفہیم میں، تو ہندوستان پاکستان سے آنے والے احباب ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دہراتا اس لیے ہوں کہ مثلا اگر تفسیر انوار النجف مل جائے آپ کو حسین بخش جاڑا کی علی اللہ مقامہ، اس کو دیکھ لیجئے۔ فی زمانہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تفسیر نمونہ کو دیکھ لیجئے، مولانا صفدر حسین نجفی نے ترجمہ کیا ہے ناصر مکارم شیرازی کا، اس پہ نظر رکھیے۔ اسی طرح سے آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کو مثلا یہ کہ غیر کی تفسیر بھی سمجھنے کا یعنی موقع مل رہا ہے تو اس پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ کمپیریٹو جیسے اسٹڈی آف ریلیجن ہے نا، بالکل ویسے ہی آپ کے پاس ایک کمپیریزن نکل کے آتا ہے تفاسیر میں، اور وہ آپ کے لیے نامناسب نہیں ہے۔ کہیں ذہن میں یہ نہ ہو کہ نامناسب بات ہے، یہ نامناسب نہیں ہے۔ اس میں یعنی میں آپ سے اگر یہ عرض کروں کہ اپنا اور بیگانہ پہچانا جاتا ہے، یہ اگر آپ یہ موازنہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو خود بخود آپ کو، اب اس میں یہ بھی بعض دفعہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا لاحقے اور سابقے، کہ جس میں کہ بھائی یہ حنفی المذہب ہے، یہ حنبلی العقیدہ ہے، یہ شافعی المذہب ہے، نہیں، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ عقیدہ خود بخود نمایاں ہوتا ہے۔ جہاں عقیدہ نمایاں ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر مذہب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ راستہ ہو ابو حنیفہ کا، راستہ ہو امام شافعی کا، راستہ ہو امام مالک کا، راستہ ہو امام احمد ابن حنبل کا، مگر راستہ ان کا صحیح، عقیدہ تو اپنا ہو۔ عقیدے سے مراد وہ بندھن جو آپ نے کسی سے باندھا ہوا ہو، جس کو کبھی کبھی اصطلاح میں فقہ کی عقد بھی کہتے ہیں، عہد بھی کہتے ہیں۔ تو کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو کہ اس راستے پہ چلو مگر گرہ ان سے نہ باندھنا، نہیں، راستہ اگر سیدھا ہے چلو، دل میں تو کسی کی محبت رکھو، دل میں تو کسی کی مودت رکھو۔ وہ راستہ کسی کام کا نہیں ہوتا جہاں دل میں کسی کی محبت نہ ہو۔ وہ اصل میں محبت، آپ کو معلوم ہے کیا؟ محبت ایک قوت کا نام ہے، محبت کچھ اور نہیں ہے، محبت ایک قوت ہے، محبت سیلف انرجائزنگ ہے، یعنی وہ جو قدم چلتے چلتے تھکتے ہیں تو کوئی ہلا کے یہ کہتا ہے نہیں ابھی تو منزل آگے ہے، ابھی تو اور آگے بڑھنا ہے، ابھی تو اور آگے چلنا ہے۔ محبت بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، بیکار چیز نہیں ہے۔ اور محبت کے لفظ کو جب مودت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو پڑھیے، سب کو دیکھیے، سب کی خبر رکھیے، مگر طریقہ اپنا رکھیے، دل کسی سے ملا کے رکھیے، مودت کا ماحول بنا کے رکھیے تاکہ اطمینان قلب نصیب ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہی تو اطمینان قلب ہے جو ذکر الہی میں ہوتا ہے۔ اللہ کے تذکرے میں اطمینان قلب ہے، تو ایمان کچھ نہیں ہے سوا اطمینان کے۔ یہ میں خاص طور پر ظاہر ہے کہ مجھے بتایا بھی جاتا ہے، اور میں یہ معلوم بھی ہے مجھے کہ یہاں پہ فقط آپ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ نہیں معلوم کتنے لوگ کہاں کہاں کس کس طرح سے سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ افطار سے قبل جو وقت ہے وہ کسی کام میں گزرے، اور ایسے معروف کام میں گزرے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو طمانینت قلب ہو۔ وہ طمانینت قلب ہی اصل میں ایمان ہے اور کچھ نہیں ہے، یہی میں نے کہا۔ اور یہ جب ایمان مشخص ہو جائے، اب دیکھیے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، مشخص ہو جائے اور قرآن پھر پکار کے کہے اے ایمان والو،
یا ایہا الذین آمنو، یا حرف ندا ہے، ایہا اس سے ملحق ہے، ایمان اس سے وابستہ ہے۔ اے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو، اے وہ کہ جو ایمان رکھتے ہو۔ انگریزی میں ترجمہ او یو who believe یہ بھی ہوا۔ ظاہر ہے کہ کیوں نہ ہو، انگریزی زبان اپنی جگہ بڑی مہم زبان ہے، اہم زبان ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کو یاد رکھیے کہ یا ایہا الذین آمنو کی تکرار کلام مجید میں 90 مقامات پر ہے۔ 89 ایسے مقام ہیں کلام مجید میں۔ اب ذرا آپ کی دلچسپی کے لیے آج میں کچھ اس انداز سے گفتگو کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں۔ اس کو کام کی بات سمجھیے، اس لیے کہ اس کا تعلق آپ ہی سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، میں نے کیا کہا؟ 89 ٹائمز یہ جملہ آپ کو قرآن میں ملے گا، اور لطف کی بات یہ ہے 86 سورے مکی ہے، کسی مکی سورے میں یا ایہا الذین آمنو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ 86 سورے مکی، ایک مرتبہ بھی یا ایہا الذین آمنو سے کوئی یعنی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس پر آپ دیکھیں کتنا، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کیا سبجیکٹ ہے بھائی، اس پہ کیا گفتگو کرنا ہے۔ نہیں، ناصر مکارم شیرازی نے اس پہ اچھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ مکے کی زندگی تھی، مگر یہ جو ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد جب زندگی آئی مدینے میں اور زندگی میں مدنیت آئی، بہت عجیب بات ہے، سیویلٹی، سمجھ رہے نا، سیویلٹی یعنی سیوک سینس۔ آج کا یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ یعنی بہت بڑا موضوع ہے۔ انجینئر جہاں بنتے ہیں اور جہاں پہ آپ انوائرمنٹل انجینئرنگ کو پڑھیں گے وہاں پہ یہ بڑا اہم ہے، مطلب یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ انجینئر جو اس وقت بن رہے ہیں ان کے پاس بھی یعنی یہ جو سیویلٹی اور سیوک سینس کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کا موضوع ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہجرت ہوئی اور اس کے بعد مدینے میں آئے تو لا محالہ یہ طے ہو چکا تھا کہ جو نتھرائے آئے ہیں یعنی فلٹرڈ آئے ہیں نا مکے سے، تو وہ سب کے سب ایمان میں پختہ ہوں گے، رسول کی اطاعت کرتے ہوں گے، اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوں گے، اور اس کے بعد اوامر و نواہی کو جانتے ہوں گے۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد مدنیت کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا بھئی آپ نے جینا شروع کیا، بھئی جینا شروع آپ کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اپنا گھر جب آپ لیتے ہیں، کسی کرائے کے مکان میں رہیے، اس کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن ایک مرتبہ جب اپنا گھر آتا ہے تو احتیاط زیادہ ہے۔ یہ نفسیات ہے، یہ نفسیات، حالانکہ ہونا دونوں طرف وہی چاہیے، مگر وہ پھر توفیقات کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس جو یہ اصحاب کی یا صحابیت کی بحث رہتی ہے تو ہم کسی کو کسی بھی طرح سے نہ ڈیفیم کرتے ہیں، نہ انڈرمائن کرتے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی کو کم سمجھا۔ ہم اس سینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو فقط مدینے میں آ کے ڈیولپ نہ ہو بلکہ مکے میں رہو مدنیت کے ساتھ۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، یہ تو شہروں کے نام ہو گئے، لیکن ایک مزاج چاہیے نا رہنے کے لیے۔ تو اب اگر وہاں مزاج میں اطاعت الہی ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں پہ اوامر و نواہی پیش نظر ہیں تو یہاں بھی ہے، وہاں پہ عقیدہ پختہ ہے تو یہاں بھی ہے،
مگر گنجائش رکھی. دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, ناصر مکارم شیرازی نے یہ گنجائش رکھا ہے اپنی گفتگو میں کہ جہاں انہوں نے کہا کہ آئے اور آنے کے بعد لا محالہ اب یہ بات جو پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ اب آپ میں مدنیت آ گئی. یعنی مدنیت کا مطلب یہ ایمان آپ کا پختہ ہو رہا ہے. یہاں ایمان پختہ ہو رہا ہے تو اب 28 سورے رہ گئے تھے قرآن کے. آپ سمجھے؟ وہ میں نے کہا 86 سورے جمع کیجئے 28 114 بنتے ہیں. تو وہاں پر ایمان کا تذکرہ نہیں, صاحبان ایمان کے تعلق سے. ویسے تذکرہ ہے مگر یہ گفتگو نہیں ہے اے ایمان والو, وہ ان سوروں میں نہیں. لیکن یہاں 28 سوروں میں ایک کم 89 ٹائمز میں نے کہا کہ 28 سوروں میں 89 ٹائمز, اور اس میں لطف کی بات یہ کہ تنہا مائدہ میں 15 مرتبہ یہ تکرار ہے اے ایمان والو, اے ایمان. کوئی سورہ اس کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں. اب یہ میں نے کہہ دیا آپ سے, یا چلیے آئیے تھوڑا سا اور آگے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. فقط 2 سورے کلام مجید کے ہیں, فقط 2 سورے کہ جن کا آغاز ہی یا ایھا الذین آمنو سے ہے. 114 سوروں میں 2 سورے نہیں, 28 میں ظاہر جن میں یہ تکرار ہو رہی ہے فقط 2 سورے. ایک مائدہ یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود, یہ سورہ جو ہمارا موضوع بنا ہوا ہے. اور ایک سورہ اور جس کو سورہ ممتحنہ کہتے ہیں, وہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. کیا عجیب گفتگو ہے, کیا تلقون الیہم بالمودہ. دیکھیے عجیب بات ہے, میں نے کیا کہا, مدنی سوروں میں ہے یا ایھا الذین آمنو, یہ تو بات یاد رہے گی. ممتحنہ گو کے موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں آپ کے پاس 60واں سورہ ہے, مگر نزولی ترتیب اس کی 91 ہے. یعنی وہ مائدہ سے پہلے آنے والا سورہ. یہ بات تو یاد ہے آپ کو. اب مائدہ کے بعد صرف نصر کو ذہن میں رکھیے, اس لیے کہ اس میں اعلان فتح ہے بس. مگر ایک بات آپ سے عرض کروں, ممتحنہ مدنی مائدہ سے پہلے, اور اس میں کیا کہاں سے آغاز ہو رہا ہے اے ایمان والو. دیکھو اب میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بنانا. ایمان والوں سے گفتگو ہو رہی ہے. میں نے کیا کہا, فقط 2 سورے ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. تو کیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرا دشمن تمہارا دشمن یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ الگ نہیں. تکرار اس لیے ہے کہ سمجھو جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے, جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. یہ تکرار ہے, یہ تکرار ہے نا. جب یہ تکرار ہے تو وہاں کیا عجیب لفظ رکھ دیا, ولی نہ بنانا, سرپرست نہ بنانا. سمجھ رہے ہیں آپ, گارجین نہ بنانا. جتنے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں لطف لیجئے اور ترجمہ کرتے چلے جائیے. ولی بمعنی سرپرست, ولی بمعنی گارجین, یعنی وہ جو آپ کی زندگی کا نگہبان ہو, جو آپ کی زندگی کا نگران ہو. یہ زبان اردو بھی ہے, فارسی بھی ہے, عربی بھی ہے. ولی, ایک ولی وہی نگہبان بنے گا, یعنی جو نگاہ رکھے, وہی نگران بھی رکھے بنے گا. کڑی نتے ہو,
اب اس کے بعد آپ کس کیفیت میں آج کی تقریر سے اٹھیں گے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مگر ایک عجیب کیفیت ہے یہ کیفیت ہے ان سے محبت. دیکھیے زبان اردو میں اتنی گنجائشیں ہیں کہ بعض دفعہ با محاورہ بھی گفتگو کروں تو شاید ممبر برداشت نہ کرے ان محاوروں کو. یعنی اگر پینگے بڑھانا میں کہوں، راہ و رسم بڑھانا تو اپنی جگہ پینگے بڑھاتے ہو، جبکہ تم کو معلوم ہے کہ حق آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں کا مسئلہ. کیا ہے؟ کیوں نہیں بنتے ہم سب کے سب فقط علی والے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے، ان کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے، کچھ احتیاط بھی رکھنا ہے، کچھ دنیا کو بتانا بھی ہے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ حق کے منکر، حق کا انکار کرنے والے، ان کی طرف راہ و رسم رکھتے ہو. محبت ہو رہی ہے ان سے، اپنے محبت کا اعلان ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے. نہیں، بالکل نہیں، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہیں ہم آمادہ کر رہے ہیں کسی اور منزل کے لیے. یہ قرآن کی تربیت ہے. آپ سمجھے؟ تعلیم تو اپنی جگہ ہے، تعلیم تو ہوتی ہی ہے، مگر یہ تربیت ہے. اب اگر یہ تربیت ہے قرآن کی، اور تربیت یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ کہتے ہیں مربیانہ. تربیت کچھ اور نہیں ہے، اس مربیانہ کیفیت میں یعنی شفقت ہے. شفقت کا مطلب یہ ہے زور زبردستی نہیں ہے، پیار محبت سے ہم کہہ رہے ہیں تم کو. ولی نہ بنانا. ہمارا دشمن، تمہارا دشمن، اس کو کہیں بنا نہ لینا اس طرح کہ وہ تمہارا سرپرست بن جائے. قرآن کا حکم آ رہا ہے اور دنیا جا رہی ہے کسی کونے میں کسی کو خلیفہ وقت بنائے. آپ سمجھ رہے؟ یہاں حکم ہے لا تتخذوا، خدا کہہ رہا ہے خدا نہ بنانا میرے دشمن کو، میرا دشمن. اب کہاں سے پوچھوں کہ پروردگار تجھ سے کیا دشمنی کی؟ تو دشمنی کا جواب فقط یہی ملے گا ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے انہوں نے، مشرک ہیں یہ، ظلم عظیم کیا ہے انہوں نے. کیا دشمنی اور ہوگی؟ اس کی حکومت میں کیا لے جائیں گے، اس کے خزانوں سے کیا چھین لیں گے، اس کی قدرت میں کیا حصہ ڈال لیں گے؟ کچھ نہیں ہے، مشرک ہیں. شرک کیا ہے انہوں نے، ہماری ذات میں شریک بنایا ہے انہوں نے. دشمنی اور کیا ہوتی ہے اللہ سے؟ اسی لیے تو بچوں کو کہتے ہیں کسی کے آگے سر نہ جھکانا. اللہ ہے، اللہ، فقط اللہ. جب اللہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہاں، مگر ولی نہ بنانا کسی اور کو. کسی اور کو ولی نہ بنانا جب تک کہ اس کا معین کردہ نہ ہو. جب تک کہ اس کا معین کردہ نہ ہو کسی کو اپنا سرپرست نہ بنانا. ارے تمہیں زندگی گزارنی ہے، کسی ایسے کے ساتھ زندگی گزارو جو یہاں بھی نگہدار رہے وہاں بھی نگران رہے. اب یا ایھا الذین آمنو، یہ ہیں وہ ایمان والے. تو اب میں کیا کروں؟ میں کیا کروں اس حدیث کو کہ جس کو غلام عبداللہ ابن عباس اکرمہ، یہ نام بھی یاد رکھیں گے آپ، اور اس کو لیا ہے اکرمہ نے اپنے آقا عبداللہ ابن عباس سے، اور اس حدیث کو لے لیا آپ کے پاس احمد ابن حنبل نے، جن کا سن وفات 241 ہجری ہے. اور یہ وہ ایرا ہے، یعنی 241 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ یہ امام یازدہم کا ایرا ہے جب ان کا دم نکل رہا ہے. اور ان کا عالم یہ ہے
کہ اگر پیدائش پہ نظر رکھیں آپ تو آپ محسوس یہ کریں گے کہ انہوں نے گویا اپنی زندگی کے بہت اچھے سال گزارے ہیں کسی کی معیت میں نہیں، اس دور میں کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام موسیٰ بن جعفر سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. انہوں نے ایک حدیث کو نقل کر دیا، اور ظاہر ہے کہ حدیث انہوں نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں روایت کو نقل کر دیا. بھائی عبداللہ ابن عباس جہاں سند بنے ہوئے ہو تو وہاں تو ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے. یہ تو ہمارے پاس احتیاط ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس احتیاط ہے. عبداللہ ابن عباس کو جب تک کہ وہ رپورٹ کسی معصوم سے نہ کریں وہ میرے پاس حکم نہیں ہے. مسلمانوں میں اگر حدیث جا کے رک جائے عبداللہ ابن عباس پہ، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھ تھے، عمر کو بھی چھوڑ دیجئے، مگر بعد میں تو 68 ہجری تک رہے نا. بابا امام حسین کو نہ جانے کا مشورہ دینے والوں میں ایک ہیں. یہ تو آپ اتنا تو رکھیں گے ذہن میں، پڑھیں گے کچھ بھی آپ کلائمیکس میں تو یہ رکھیں گے کہ جنہوں نے کہ آپ کو روکا نہیں ہے، منع کیا ہے. ذرا سا فرق ہے، سد راہ نہیں ہوئے، رکاوٹ نہیں بنے، مگر منع کیا ہے. ذرا سا خیال کر لیجئے، اپنا بھی کر لیجئے، گھر والوں کا بھی کر لیجئے، اور کچھ اس سلسلے میں ہمارا بھی خیال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھے اس زمانے کے، تو اس میں ہم کیا گفتگو کریں گے. ہمارا تو ممبر سے کوئی مسئلہ بنتا ہی نہیں کہ ہم سیاست کو اور اس وقت کی سیاست کو ڈسکس کریں، وہ بھی اس دور کے خلیفہ کے تعلق سے. ہم آج کے دور کے یزید کا تذکرہ نہیں کرتے تو اس دور کا ہم نہیں کرتے. تو وہاں پہ احمد ابن حنبل انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، اور اکرمہ سے انہوں نے نقل کیا اور یہ کہا کہ ما نزل فی القرآن یا ایہا الذین آمنوا الا وعلیا راسها وامیرها. فرماتے ہیں قرآن میں اے ایمان والو نہیں نازل ہوا مگر یہ کہ، یہ استثناء بڑا عجیب ہوتا ہے. یہ اللہ کی جو بحث ہے نا، یہ بڑی اہم بحث ہے. یہ ایسے نہیں ہے اللہ، یہ اچھا ہی لگتا ہے یا اللہ کے ساتھ یا علی کے ساتھ، یہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ استثنائی قوتیں جو حاصل ہیں نا، یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ نہیں ہے مگر یہ کہ علی جو راس ہے اس کا اور امیر ہے اس کا. آپ کہتے ہیں امیر المومنین، احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں راس المومنین. کتنی عجیب بات ہے یہ. آپ کا منہ نہیں تھکتا، آپ کہتے ہیں امیر المومنین. یہ فرماتے احمد ابن حنبل گنجائش دے رہے ہیں راس المومنین. یعنی اس کا مطلب یہ انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، احمد ابن حنبل خدا تم پہ رحم کرے کہ تم نے ہر مومن کے چہرے کو علی کا چہرہ بنا. کیا عجیب بات. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنی اہم بات ہے. یہ اپنا کہے تو مصیبت میں آ جائے. یہ ہمارا اپنا ہے جو کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا غیر ہے. نہیں بھائی، مودت ہے دل میں ان کی، اپنے ہی تو ہو. غیر تو اس وقت ہوگے جب کسی غیر کو دل میں رکھ کے چلو. آپ سمجھیں، یہ تو علی کی محبت ہے. کہاں سنو، عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا
راس ہے، امیر ہے اس کا، کون؟ علی۔ راسہا، میری بات کو بہت غور سے نہیں، مجھے کسی جگہ پہنچنا ہے، میں بھائی ایک میرے ذہن میں ایک نتیجے کی گفتگو ہے یہ۔ راسہا و امیرہا، یعنی راس کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو چاہے کہیے، سر کہیے یا سرنامہ کہیے، جو چاہے کہیے، سمجھ؟ امیر کو آپ گائیڈ کہیے، لیڈر کہیے، جو چاہے کہیے، مگر راسہا و امیرہا کس کے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے۔ اور فرماتے ہیں لقد عاتب اللہ اصحاب محمد فی غیر زمان۔ سنو، جہاں پہ کبھی کوئی تعدیب وارد ہوئی، تنبیہ وارد ہوئی، نہیں، لفظ رکھ دے دیا، سرزنش کی گئی، تو وہاں پہ اصحاب محمد کو پیش نظر رکھا۔ وَذَكِّرْ عَلِيًّا إِلَّا بِالْخَيْرِ، اور جب کبھی تذکرہ اللہ نے علی کا کیا ہے تو فقط خیر کے ساتھ کیا۔ اب اس کے بعد میرا بچہ ایک جائے گا، وہ کہے گا وہ کم از کم 90 مقامات کو ڈھونڈنا ہے آج، کہ کہاں کہاں تعدیب ہوئی، کہاں کہاں سرزنش ہوئی، کہاں کہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوئی۔ یہ تو اردو کے لفظ ہیں بھائی، میرے پاس کچھ اور نہیں، میں تو لغت دیکھ کے گفتگو کرتا ہوں۔ سرزنش کے آگے لکھا جو تھا وہ بیان کر دیا، کہ جہاں جہاں عتاب کا لفظ تو استعمال احمد ابن حنبل کر رہے ہیں، اگر میں عتاب کہوں تو مصیبت ہو جائے گی۔ عتاب میں آ گیا، اگر کسی کے متعلق ہے یہ افسر عتاب میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کسی جگہ پہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی لگا ہے۔ یہ ہمارے پاس اصطلاح ہے ہندوستان پاکستان میں، جب عتاب میں آ گیا، رہتا تو ہے، حلقے سے نکالتے نہیں ہیں، بلکہ اچھا اس کو، جیسے گولڈن شیک ہینڈ ہوتا ہے نا، ویسے ہی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، یہ عتاب کے بعد ہے، یہ عتاب کے بعد ہے۔ مگر احمد ابن حنبل نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا، ایسا نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد سب جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ ایسا ہے کہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہے نا، یہ ہے، تو اس میں علی بے شک یا ایھا الذین آمنوا میں ہیں، یعنی اس پوری آیت کو کنٹرول تو کر رہا ہے، حصہ نہیں بنتا۔ یہ فرق یاد رکھیے، یہ فرق یاد رکھیے، یہ فرق بڑا اہم فرق ہے، یہ بڑا اہم فرق ہے۔ لیکن آئیے دوسری مثال دوں، اور آج اپنے مسلمان بھائیوں سے میں یہ پوچھوں کہ احمد ابن حنبل یعنی حنبلی المسلک مسلمان ہوں گے نا، آج اس کی فقہ پہ چلنے والے ہوں گے نا؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ پوچھو کہ کیا فقہ ہے، وہ بتا نہیں سکتے، وہ بتا نہیں سکیں گے۔ ہم حنبلی ہیں، بے شک آپ حنبلی، کیا ہے فقہ ان کی، کہاں سے انہوں نے لیا ہے، کس سے انہوں نے کسب کیا ہے؟ تو بہت جواب دے گا کوئی، تو کہے گا امام شافعی سے لیا، بڑے متاثر تھے امام شافعی سے۔ اچھا بھائی، امام شافعی نے کس سے لیا؟ انہوں نے کہا بھائی مالک سے لیا۔ انہوں نے کہا بھائی کس سے لیا؟ ابو حنیفہ سے لیا۔ یہاں آگے رک جاتے ہیں، وہاں منہ سے جعفر ابن محمد نہیں نکلتا، وہ کہہ رہے ہیں میری ساری زندگی ایک طرف، یہ 2 برس ایک طرف، پوری زندگی ماشاءاللہ 70 برس کی زندگی گزار کے جانے والے، اس سے اگر یہ پوچھوں کہ پھر وہ 68 برس کا حساب کون دے گا؟ اسی لیے ہمارے بڑوں نے یہی عبرتوں کو دکھا کے کہا زندگی اپنی ہے نا، پوری کی پوری ان کے حوالے کر دو، 2 برس نہیں۔ تو ہم جو آج اپنے آپ کو
محفوظ و مامون پاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی دی. کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس زندگی میں کتنے برس تھے تمہارے، ان کے ساتھ ان کے ساتھ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ زندگی ہے بھائی، بھیک نہیں ہے. یہ بڑی نعمت ہے. یہ بڑی دینے والے نے بہت سوچ سمجھ کے دیا ہے. یہ تو وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تعذیب ہے، ایک تنبیہ ہے. تعذیب کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، عذاب ہے وہ لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن تعذیب ہے، تنبیہ ہے، سرزنش ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کہا کس نے کہا؟ مسند میں کہا. کس نے کہا؟ احمد ابن حنبل نے کہا. مسند اس حدیث کے ذخیرے کو کہتے ہیں کہ جس کو جا کے منتہی ہونا ہے کسی صحابی پہ، اس کو آپ کہتے ہیں مسند. جو بیان کرتا ہے وہ ہے مسند. آپ سمجھیں؟ مسند احمد ابن حنبل. اور ایک مرتبہ کہا کہ یہ دیکھ لیا، اب ٹٹولو جا کے یا ایھا الذین آمنو کی آیتیں. تو ایک آیت نے تو مجھے چونکا کے رکھ دیا. اور وہ آیت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ وہ آیت شروع یا ایھا الذین آمنو سے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیے، درود پڑھیے. اللہ اس کے ملائکہ اس اپنے نبی پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، مسلسل مصلی ہیں علی النبی. یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کون؟ جس کا راس علی ہے، جس کا امیر علی ہے. اور احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ علی کا تذکرہ کبھی خیر کے علاوہ کیا ہی نہیں. تو ان سے جا کے کہو اگر درود پڑھتے ہو تو یوں نہ پڑھو علی پہ درود، مگر حصہ درود کا یا ایھا الذین آمنو میں علی موجود ہے، قیامت تک باقی رہنے والا. یا ایھا الذین آمنو. کون ہے اس کا راس؟ راسوہا. کون ہے اس کا امیر؟ امیرہا. کون ہے؟ علی ہے. درود رسول پہ رحمت انووک کر رہے ہیں، مل کے رحمت، مگر خیر سے گزر کے مسلمانوں کو جانا ہے اس رحمت کو انووک کرنے کے لیے. اور وہ خیر کوئی اور نہیں ہے، وہ خیر کی قوت علی کے پاس ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اب تو ایک ہی خیال جاتا ہے سب سے پہلے کہ اس میں کون ہے، کون تھا، کون رہے گا. ہمیں یہ پتا ہے یا ایھا الذین آمنو سے مراد تو علی ہے. صلو علیہ ہے. اے ایمان والو، جمع الجمع میں کہہ رہے ہیں، مگر اس کا راس اور اس کا امیر علی ہے. صلو علیہ، بھیجو درود. تو کون بھیجے پہلا درود؟ وہ علی ہے، کوئی اور نہیں. یہ آیت یاد رہے گی نا، احزاب کی آیت آپ بھولیں گے تو نہیں. احزاب کی آیت تو آپ بھولیں گے نہیں. تو اب یہ یاد رہے ہر درود میں علی آپ کے ساتھ ہے. آپ یاد رکھیں گے. آج کی مجلس کی یہ سوغات ہے. ہر درود میں علی ساتھ ہے. ہر درود میں رحمت کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تقاضائے رحمت علی کر رہا ہے. پروردگار صلو علیہ وسلموا تسلیما. امیر المومنین، حلال مشکلات، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب.
میں شکر گزار ہوں آپ کا، سماعتوں کا شکر گزار ہوں. ایک ایک تقریر بڑے کام کی تقریر ہے. میں 40 منٹ 45 منٹ جو بھی لوں، اور آگے کے دنوں میں اگر کچھ میرا وقت بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، جیسے جیسے تاریخیں آ رہی ہیں ویسے ویسے ذرا سا اس کو دیکھیے. مگر میں چاہتا ہوں کہ جا کے آپ بھی ایک نظر دوڑائیے، آپ بھی ایک نظر ڈالیے اور ذرا دیکھیے تو صحیح، جس درود کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تو پڑھنے والا اس میں بھی اول علی ہے. تو کائنات میں نہیں معلوم کتنا درود پڑھا جاتا ہے، کتنا، اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے پڑھ رہا ہے. کوئی ابراہیم کو شامل کرے، کوئی اولاد ابراہیم کو شامل کرے، جیسے بھی کرے، مگر نس میں چونکہ آئے درود کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے تو علی تمہارے ساتھ بھی ہے، علی میرے ساتھ تو ہے ہی ہے. علی سے فرار ممکن نہیں ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، میری بات کو بہت غور سے سن لیجئے. آپ مانیں نہ مانیں، علی سے فرار ممکن نہیں ہے، علی سے فرار ممکن نہیں ہے. جیتے جی پڑھ رہے ہو درود، علی موجود ہیں. اور کون سا مسلمان ایسے ہوگا جو کہے کہ خواہش تو یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم کو بیدار کیا جائے عرصہ محشر کے لیے تو درود پڑھتے ہوئے اٹھیں. تو درود تو پڑھو ضرور پڑھو. علی تو تمہارے ساتھ ساتھ وہاں بھی اس درود میں ہے، اس لیے کہ اول درود یا ایھا الذین آمنو میں علی موجود ہے. یہ نص سامنے ہے، درود تمہارا ہے. اب وہ درود جس مکتبہ فقہی کو دیکھ کے پڑھو، جس مکتبہ فکر کو دیکھ کے پڑھو، وہ درود یہاں پڑھو، قیامت میں پڑھو. یا ایھا الذین آمنو کی چھتری ہمیشہ تمہارے سر پہ رہے گی اور اسی کی رحمت میں تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اسی لیے تو کہتے تھے ہمارے بڑے، علی کو کسی عقیدے پہ روک کے مت رکھو، علی زندگی کا نام ہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو واسطہ میرے مولا امیر المومنین کا شفاء کاملہ و شفاء عاجلہ نصیب